السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس فقہ شافعی و کبریت الاحمر کا آغاز انشاءاللہ تعالی قرأت کلام پاک سے ہوگا۔ میں کمسن قاری قرآن حبیب ابو بکر بن محمد رفیع المرغنی سے خواہش کرتا ہوں کہ وہ قرأت کلام پاک پیش فرمائیں۔ یہ جو فون کنیکٹ نہ ہو رہا، جی ہو گیا۔ ہاں ایک منٹ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اللہ صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین۔ صدق العظيم۔ ماشاء اللہ سنت اللہ اب میں ملتمس ہوں حبیب حادی بن احمد رفیع المرغنی سے وہ آئے نعت یا منقبت پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصبح بدا طلعته والليل دجى
تیرے عرش کی رونق زلفان سے اللہ 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 كنز الكرم مولى النعم هادي الأمم لشريعته نعمتك خزينة مولا جینا رحمت ہے آقا ہادی ہے تمامی امت کے اور رہنما ہے شریعت کے اللہ 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 سعتي الشجر نطق الحجر شق القمر بعشارته انگلی کے اشارے پیڑ جلے اجاز سے پتھر بول اٹھے اور چاند ہوا ہے دو ٹکڑے انگشت کے ایک اشارے سے اللہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. بارک اللہ فیکم. نعت شیخ کونین صلی اللہ علیہ وسلم پیش خدمت ہے کہ بلبل کو نغمگی کا طریقہ سکھا دیا، تازگی کا سلیقہ سکھا دیا. دنیا میں جب حضور کی تشریف آوری ہوئی، تاریکیوں پہ نور نے چادر بچھا دیا. دنیا بھٹک رہی تھی، کوئی رہنما نہ تھا، حضرت نے کامرانی کا رستہ دکھا دیا. کٹیا تیری فرشتوں کی آماج گاہ کی، شیطانیت کے محلوں کو تو نے گرا دیا. دنیا جو ایک مقتل انصاف عدل تھی، اس کا خدا کے حکم کا اس پر جما دیا. وہ سرزمی کے مدفن دختر کہیں جسے، وہ سرزمی کے مدفن دختر کہیں جسے، اس سرزمی پہ رحم کا دریا بہا دیا. اور مقطع میں محمد عبد الرحمن صدیق عابد فرماتے ہیں، عابد ایک انقلاب زمانے میں آ گیا، عابد ایک انقلاب زمانے میں آ گیا. دنیا میرے رسول نے قبا بنا دیا، دنیا میرے رسول نے بنا دیا. جزاک اللہ خیر. اب میں ملتمس ہوں حضرت مولانا حبیب سہیل بن سعید علیہ الدرست صاحب سے وہ آج کے درس کے سلسلے کو آگے بڑھائیں. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين الأفضلين أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمدللہ ہم نے ایک اور ارکان میں سے
ایک رکن کا درس پچھلے ہفتے ختم کیا، وہ ہے روزوں کے مسائل کے حوالے سے۔ الحمدللہ درس ارکان خمسہ کے حوالے سے تھا، عبادات کے تعلق سے تھا، اور اس میں طہارت اور وضو کے مسائل ذکر کرنے کے بعد ہم نے اس کا بیان جو ہے نماز کے حوالے سے، جو کہ سب سے اہم اور افضل رکن ہے بعد الشہادت، اسلام کی گواہی اور اسلام کی ایک شخص کے اندر آگاہی پیدا ہونے کے بعد نماز جو اس کے اوپر سب سے زیادہ فرض ہوتی ہے، اس کے حوالے سے ہم نے مسائل ذکر کیے۔ اب آج اس کے بعد کے ذکر روزوں کا، اس کے بعد جو سب سے اہم ہم سمجھتے ہیں، اور یہ جو بار بار ہر سال روزوں کے بعد یہ بھی، یا بلکہ روزوں کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک مسئلہ چلتا رہتا ہے، وہ ہے مسئلہ زکوٰۃ، کہ جس کو بہت سارے لوگ ادا بھی کر رہے ہیں، اور کئی ایسے لوگ ہیں کہ جو اس چیز سے بھاگتے بھی ہیں۔ معلوم نہیں کیوں کہ آج کل کے دور میں، جبکہ آگہی اتنی فراہم کی گئی، میٹیریل اتنا فراہم کیا گیا، معلومات اتنے عام کیے گئے زکوٰۃ کے حوالے سے، پھر بھی وہ لوگ جو صاحبان استطاعت ہیں وہ زکوٰۃ سے منہ یا تو موڑ لیتے ہیں، یا تو کم سے کم کیا نکال سکیں، کیا چھپائیں اور کیا بتائیں، اس کے اندر مصروف رہتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ زکوٰۃ چھپانا یہ آپ کو قوم سے نہیں ہے، یا یہ بتانا آپ کو قوم کو نہیں ہے۔ زکوٰۃ دینا نہ دینا یہ آپ کے اندر کا عمل ہے، آپ کے اندر کی نیت ہے، کہ جتنا آپ کے پاس مال ہو، فارغ مال ہو، نصاب پورا ہونے کے بعد جو مال ہو، وہ سارے کے سارے مال کے اوپر آپ کو زکوٰۃ فرض ہے۔ اب اگر آپ نہیں ادا کر رہے تو آپ اللہ کے ہاں گناہ گار ہیں، آپ لوگوں کے لیے نہیں دے رہے، آپ اللہ کے لیے دے رہے ہیں، اور اس سے آپ کو بچانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ جتنا اس کے اندر کھل کر سامنے آئیں گے، اللہ تعالی اتنا آپ کو عطا فرمائے گا، کیونکہ المال یزید بالانفاق، اس بات پر دو چیزیں ہیں کہ مال خرچ کرنے سے ختم نہیں ہوتا، بلکہ وہ زیادہ ہوتا ہے، اور خرچ کرنے سے ایک اور چیز ختم نہیں ہوتی، وہ ہے علم، اور علم جتنا پھیلایا جاتا ہے اتنا علم بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اور آج کل دیکھا جائے تو یہ دونوں ہی چیزوں میں لوگ جو ہے بخل کرتے ہیں، اور یہ راز کو ہی نہیں سمجھے کہ اللہ تعالی کے پاس بھی جیسا بزنس میں ایک شخص کا طریقہ ہے روٹیشن کا اور فلو کا، اور وہ روٹیشن اور فلو کو ہمیشہ مد نظر رکھتا ہے، وہیں پہ اللہ سبحانہ و تعالی کا بھی
امت میں اور انسانیت میں فلو کا ایک طریقہ ہے، اللہ نے بنایا ہے، ایک سسٹم بنایا ہے. وہ سسٹم یہ ہے کہ اللہ تعالی ذرائع پیدا فرماتا ہے، لوگ اس کی طرف بڑھتے ہیں، اپنی اپنی صلاحیت کے اعتبار سے کام کرنے کے لیے آگے چلتے ہیں. جن جن کے اوپر رزق کے دروازے کھل جائیں، برکت ہو جائے، پھر اب اللہ تعالیٰ ان کے اوپر ذمہ داری عائد کرتا ہے کہ اب وہ اپنے سے کم تر لوگوں کا خیال کریں، اور لوگ اسی سے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں. لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ پیسہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، رزاق اللہ کی ذات مبارکہ ہے. جب اللہ نے رزق عطا فرمایا، جب اللہ نے یہ کشادگی عطا فرمائی کہ آپ اتنا کچھ بنا سکے، اتنا کچھ بچا سکے، تو اب آپ کے اوپر ذمہ داری کیا ہے کہ اللہ کے وہ بندے کہ جو کمزور ہیں معیشت کے اعتبار سے، کمزور ہیں فائنینشیل اسٹیبلٹی کے حوالے سے، ان کی تم مدد کرو اور انہیں صاحب استطاعت کرو. اگر مال جو ہے خرچ کرنے سے ختم ہو جاتا تو کیوں ایسا حکم دیا جاتا؟ آپ خود سوچیں کہ اسلام ایسا کیوں حکم دیتا کہ خود اپنے ہی مسلمان، اپنے ہی مذہب کو ماننے والے وہ لوگ فقیر بن جائیں یا غریب بن جائیں؟ یہ کیوں چاہتا؟ ظاہر سی بات ہے، مذہب چاہے گا کہ اپنے اور خالق اور مذہب کا یہی نظریہ رہے گا کہ ہماری قوم اور ملت وہ سرشار ہو، آباد رہے، خوش و خرم رہے. اس کے علاوہ تو کچھ نہیں. تو اب اگر اسلام میں یہ طریقہ ہے کہ امیر غریب کا خیال کریں تو اس کے اندر کامیابی اور فلاح ہے، تبھی اللہ نے کہا. کئی مقامات پر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے کہا الذین ينفقون من اموالہم الذین ينفقون مما رزقهم اللہ. مختلف طریقوں سے اللہ تعالیٰ یہ بیان فرماتا ہے کہ یہ لوگ کو چاہیے کہ جو لوگ پیسے والے ہیں ان لوگ کو چاہیے کہ اپنے مال میں سے خرچ کریں ان لوگوں پر جو محتاج ہیں، اپنے رزق میں سے ان کو رزق دیں کہ جو بھوکے ہیں، جن کو ضرورت ہے ان کو فراہم کریں. جب تک آپ من لا یرحم یرحم کے زمرے میں نہیں آتے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا. تو آپ کو چاہیے کہ آپ بحیثیت صاحب استطاعت آپ اپنے سے کم درجے والوں کا خیال کریں، اور کم درجے والوں کی اس سے نہ عزت کم ہوتی ہے نہ ان کی حیثیت کم ہوتی ہے. اسلام میں ہر ایک کی حیثیت وہی، مال والا بھی اتنا ہی عزت والا، جس کے پاس مال نہیں ہے وہ بھی اتنا ہی عزت والا. ایسا نہیں ہوتا کہ اگر قرض دیا ہے، اگر زکوٰۃ دیتے ہیں تو اب وہ نیچے بیٹھے گا اور آپ اوپر بیٹھیں گے، ایسا نہیں ہوتا. وہ سر جھکا کر، نظریں جھکا کر کھڑا رہے اور آپ شان کے ساتھ کھڑے رہے، ایسا نہیں ہوتا. خیر، اس گفتگو کی ایک اور مثال آپ کو پیش کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے مبارک میں، آپ کے زمانہ خلافت میں زکوٰۃ اتنی بڑھ چڑھ کر دی جاتی اور زکوٰۃ کے تعلق سے اہل مدینہ کا
اتنا خاصا عمل ہو گیا تھا کہ دیتے دیتے زکوٰۃ ہر ایک نے زکوٰۃ کو دیتے ہوئے کیا کیا. ابھی ہمارے پاس کیا کرتے زکوٰۃ، اس کو تھوڑا اس کو تھوڑا، اس کو کپڑے وہ کپڑے. یہ صحیح انداز نہیں ہے زکوٰۃ دینے کا. کپڑے پھر آئندہ سال تک ختم ہو جائیں گے، پھر وہ محتاج کا محتاج. کھانا آپ منگا کر دیں گے، کھانا ختم ہو جائے گا. اس کو وہ پیسہ دیجیے آپ، جب تک کہ یہ خوف نہ ہو کہ وہ پیسے کا غلط استعمال کرے. آپ اس کو پیسہ دیجیے، یا اس کے گھر کا کوئی ایسا بچہ کہ جو ذہین ہو اس کو پکڑ کے یا تو اس کو کاروبار میں لگائیے، تجارت میں لگائیے، یا آپ اس کو جو ہے اس کو تعلیم میں لگائیے، اس کی تعلیم میں صرف کیجیے پیسہ. وہی زکوٰۃ کا پیسہ اس کے نام پر، اس کی تعلیم کے ذمہ دار بنیے. جب وہ بچہ پڑھے گا لکھے گا تو خود صاحب استطاعت بنے گا، اس کو خود کو ہوش آئے گا کہ وہ اپنی ذمہ داری اٹھائے، اپنے گھر کو سنبھالے. تو وہ چاہے آگے جا کر زکوٰۃ دینے کے قابل بنے نہ بنے، لیکن کم سے کم زکوٰۃ لینے والا نہیں رہے گا، اور کم سے کم اپنے گھر والوں کا اور اپنے رشتہ داروں کی ذمہ داری اٹھانے والا بن جائے گا، اس قابل بن جائے گا. تو سینس یہ ہوتا ہے، لینے والوں کا بھی یہی ہو، دینے والوں کا بھی یہی. لینے والے یہ نہیں کہ کھا کے یہ کر کے یہ لے لیں گے، وہ لے لیں گے، یہ کر کے سو جائے، ختم نہیں. سوچئے کہ ایک عید آپ تھوڑے کم خرچ والے کپڑے پہن لیجئے، بشرطے کہ لباس نیا ہو لیکن تھوڑا کم مہنگا ہو. لیکن وہی پیسہ آپ نے جو زکوٰۃ لے کر آپ نے اپنے گھر کی جو ضروریات پوری کی ہیں، اسی کو آپ سوچیں کہ اگر کوئی اچھے کام میں لگاؤں تو آئندہ سے میں خود زکوٰۃ دینے والا بن جاؤں. یہ نیت اور ارادہ کر کے رکھیں تو خود بخود قوم پھلتی ہے، پھولتی ہے. ورنہ زکوٰۃ دیتے ہیں تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں اہل مدینہ اپنی زکوٰۃ لے کر پھرتے تھے. ایسا وقت بھی آ گیا تھا کہ اپنے ہاتھ میں زکوٰۃ لے کر ڈھونڈتے تھے اور شہر میں کوئی حقدار نہیں ملتا تھا، یعنی کہ کوئی غیر صاحب استطاعت نہیں ملتا تھا کہ جس کو زکوٰۃ کی ضرورت ہو. سب صاحب استطاعت ہو گئے. ایسے بھی دور آتے ہیں. دیکھیے خوبصورتی، اپنے خاندان سے شروع کریں. اپنے خاندان کے کتنے گھر ہیں، ان گھروں سے شروع کریے کہ ایک دوسرے کو مضبوط کریں. اس کے بعد پیسہ چھپا کر دبا کر رکھنا نہیں ہے. جو پیسہ ہے اس میں سے جو حق زکوٰۃ ہے، ابھی تو آپ کو دوسرے کارہائے خیر کی طرف نہیں، جو فرضیت ہے پہلے اسی کی بات کریں گے. ورنہ تو اور بھی کارہائے خیر ہیں، پیسہ چھپا کر رکھنے کے لیے نہیں دیا گیا ہے. اگر آپ کہیں کہ آپ کا پیسہ ہے تو آپ کو پیسہ آیا کہاں سے، وہ بھی غور کریں. اللہ نے آپ کے لیے دروازے کھولے تو آپ نے کمایا ہے. اللہ نے آپ کے لیے اسباب بنائے تو آپ کے لیے اسباب آسان ہوئے. تو اللہ کے بندوں کے لیے آپ کیوں آسان نہیں کرنا چاہتے؟ تو اپنے خاندان والوں سے دیکھتے ہوئے، اور زکوٰۃ کا طریقہ بھی یہی ہے. سب سے بہترین زکوٰۃ وہ کہ پہلے تم اپنے گھر والوں میں دیکھو، پھر پڑوس میں دیکھو، پھر اس طرح کرتے 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 شہر بھر میں دیکھا جاتا ہے. تو ایسے کر کے بہت سارا فرق ہو جاتا ہے. تو یہ کچھ زکوٰۃ ہیں کہ زکوٰۃ کے احوال ہیں اور کیفیات ہیں. تو زکوٰۃ واجب ہونے کے جو ہے 6 شرائط ہیں. ایک ہے کہ وہ مسلمان ہو، یعنی اسلام کا ہونا. کافر اصلی پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے. مرتد کے مال کی زکوٰۃ اس بات پر موقوف ہے کہ اگر اسلام میں لوٹ آیا تو اس پر واجب ہوگی، ورنہ نہیں. مرتد
ایسے کو کہتے ہیں کہ جو پہلے مسلمان تھا اور اس نے اسلام کو سے منہ پھیر کر اور کسی اور مذہب کی طرف یا بے دینی کی طرف چلا گیا، تو اگر وہ لوٹ کر توبہ کر کر اسلام میں آ جائے تو اگر وہ صاحب استطاعت ہے تو پھر کیونکہ وہ اسلام میں آ گیا تو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ واجب ہوگی۔ الغرض کے ہر کیفیات میں اسلام کا ہونا شرط ہے۔ دوسرا ہے حریت، یعنی آزادی، یعنی کہ غلام نہ ہو، اور غلامی کا آج کل تو کہیں بھی دور باقی نہیں رہا، یہ پہلے کے زمانوں میں ہوتا تھا۔ تو آزاد ہو، فری ہو، غلام کی ساری اقسام پر جو یعنی جتنے قسم کی غلامی ثابت ہوتی ہے ہر اس قسم پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ اور اسی طرح ایک قسم خاص طور پر غلامی کی یہ ہے کہ جس کو مباعث کہتے ہیں، یعنی کہ یہ ایسا غلام ہوتا ہے کہ جس کا کچھ حصہ غلامی میں ہے اور کچھ حصہ آزادی میں ہے، یعنی کہ وہ پارٹلی کسی کا سلیو ہوتا ہے اور پارٹلی فری ہوتا، تو ویسے بھی شخص کو غلام ہی کہتے ہیں، اور اس پر بھی ایسے غلام کے اندر کیا ہے کہ جو اس کا حصہ آزادی میں ہے، جو اس کا مال آزاد زندگی میں اس کا حصہ ہے، اس میں سے زکوٰۃ دی جائے گی، اور جو اس کا حصہ زندگی غلامی میں گزرتا ہے اس کی زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ تیسرا ہے ملکیت، یعنی ملک تام، یعنی کامل نصاب ہونا، ملکیت کامل ہونا۔ ملکیت میں کوئی نقص ہو تو زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ بچہ، مجنوں یعنی کہ پاگل، مصرف اگر ولی شافعی ہے تو وہ ان کے مال سے زکوٰۃ نکالے گا، اور اگر حنفی ہے تو ان کے مال میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ ولی شافعی ہو تو ولی کو جو ہے مصرف میں سے جو ہے زکوٰۃ نکالنی پڑے گی، ٹھیک ہے۔ بچہ، پاگل، فضول خرچ اور یتیم کے مال میں زکوٰۃ واجب ہے، اور ان چاروں کا جو ولی ہوگا اگر وہ شافعی ہوگا تو بحیثیت ولی وہ ان کی طرف سے زکوٰۃ نکالے گا۔ احناف میں ولی زکوٰۃ نہیں نکالتا، زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ ہاں، زکوٰۃ کے نکالتے وقت زکوٰۃ کی نیت واجب ہے۔ اور احتیاط یہ ہے کہ نصاب ملکیت کے اندر احتیاط یہ ہے کہ نصاب مکمل ہونے تک حساب کریں گے، اور جو فضول خرچ ہے، مصرف کہتے ہیں اس کو، جو جس کا مال ہے وہ فضول خرچی کرتا ہے، تو اس کو خبر دیں گے نصاب مکمل ہونے کے بعد کہ تمہارا نصاب مکمل ہوا ہے، اور تم خود اس کی زکوٰۃ نکالتے ہو یا نہیں نکالتے۔ اگر نہ نکالے تو اس کا ولی جو ہوگا، اگر ولی ہے کوئی ایسے فضول خرچ کا، تو وہ ولی اس کی طرف سے زکوٰۃ نکالے گا، اور ورنہ تو مصرف اپنی زکوٰۃ نکالنا پڑے گا۔ قرض سے زکوٰۃ کا وجوب جو ہے وہ ختم نہیں ہوتا، اگرچہ فضول خرچی کی وجہ سے اس پر روک لگائی گئی ہو، تب بھی اگر اس کے اوپر قرض ہے لیکن وہ صاحب استطاعت ہے تو اس وجہ سے بھی اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اگر کسی زندہ آدمی پر زکوٰۃ اور قرض دونوں جمع ہو جائیں
اور زکوٰۃ کا تعلق براہ راست ایسی چیز سے ہے سے ہو کہ جس کے اوپر اس نے قرض لیا ہے، تو پہلے وہ زکوٰۃ نکالے گا، تو زکوٰۃ پہلے ادا کی جائے گی، چاہے وہ فضول خرچی کی وجہ سے ضائع ہوا ہو یا نہ ہوا۔ اور اگر زکوٰۃ کا تعلق اس چیز سے نہیں ہے اور فضول خرچی سے روکا بھی گیا ہے، تو آدمی کے حق کو جو اس پر عائد ہوتا ہے پہلے ادا کیا جانا ضروری ہے، اور اگر فضول خرچ نہ ہو تو زکوٰۃ پہلے ادا کر دی جائے گی۔ اگر میت کے ترکے میں آدمی کے قرض کے ساتھ زکوٰۃ جمع ہو تو ترکہ دونوں کے لیے ناکافی ہو، تو اللہ کا قرض یعنی زکوٰۃ کو پہلے ادا کیا جائے گا۔ زکوٰۃ جیسا کہ حدیث مبارکہ میں ہے، بخاری و مسلم کی حدیث ہے کہ دین اللہ تعالی احق بالقضاء، کہ اللہ کا قرض پہلے ادا کیا جائے یہ زیادہ حقدار ہے۔ تو آج انسان کا قرض آپ بعد میں ادا کر سکتے ہیں، اللہ کا قرض آپ کو پہلے ادا کیا جانا ضروری ہے، تو لہذا دو چیزیں جمع ہو جائیں تو پہلے زکوٰۃ کو اہمیت دی جائے گی۔ اور آدمی کے قرض سے اللہ تعالیٰ کا قرض جو ہے خارج ہو جاتا ہے، یعنی کہ وہ اس قرض کے اندر ملا کر آپ اس کو نہیں گنیں گے، اللہ کا قرض ہمیشہ الگ ہی ادا کر دیا جائے گا۔ مثال کے طور پر حج اور زکوٰۃ دونوں یکساں جمع ہوں، ایک ہی بار میں آ جائیں، یعنی کہ کسی کے زکوٰۃ دینے کا وقت، کسی کے پاس مال تھا، وہ صاحب استطاعت ہوا اور اس کے اوپر سال مکمل ہوا، مثال کے طور پر حج کے زمانے میں، تو حج اب چونکہ صاحب استطاعت ہے تو حج واجب ہے اس کے اوپر، اور اسی طرح زکوٰۃ بھی واجب ہو گئی کہ وہ سال بھی گزر گیا ہے۔ تو ایسی صورتحال میں علامہ سبکی فرماتے ہیں کہ اگر نصاب زکوٰۃ موجود ہو تو زکوٰۃ پہلے نکالی جائے گی، ورنہ دونوں فرض یکساں ایک ساتھ واجب ہو جائیں گے کہ زکوٰۃ بھی دینی پڑے گی اور حج بھی کرنا، دونوں کو ادا کرنا پڑے گا۔ تو پہلے زکوٰۃ جیسے ہی کسی کے اوپر واجب ہوتی ہے، کیونکہ یہ قرض اللہ ہے، اللہ کا قرض ہے، اس کو ادا کرنا زیادہ ضروری ہے۔ چھینے ہوئے، چرائے ہوئے، گمشدہ مال میں بھی زکوٰۃ کا حق قائم رہے گا، مگر واجب اس وقت ہوگی جبکہ دستیاب ہو یا قبضے میں آ جائے۔ اب یہ ایک اور طریقہ ہے کہ لوگ جن کے پاس میں مال ہوتا ہے کبھی چوری ہو جائے تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمارا مال تو چوری ہو گیا، لیکن بعد میں وہ واپس سے موصول ہو جاتا ہے، وہ کسی طرح اگر ان کا مال ریسٹور ہو جائے، واپس سے ان کو مل جائے، تو زکوٰۃ چرائے ہوئے زمانے میں دینا تو واجب نہیں ہوگا، لیکن جس زمانے میں چوری ہوا ہے اتنا وقت میں رکی ہوئی رہے گی، جب مل جائے تب اس کو ادا کرنا پڑے گا۔ اسی طرح محجور ایسا شخص جس کو مالی معاملات سے روکا گیا ہو، اگر وہ بھی صاحب استطاعت
تھا لیکن اس کو معاملات سے روک دیا گیا، تو جب اس کی حالت بحال ہو جائے گی تو اس کو زکوٰۃ دینا واجب ہو جائے گا۔ اسی طرح ماں کے پیٹ کے اندر کا جو بچہ ہوتا ہے اس کے لیے مال وقف اگر ہو تو اس میں زکوٰۃ واجب نہیں، جبکہ اس کے وجود اور حیات کا کوئی ابھی بھروسہ نہیں ہے۔ اگرچہ کہ اس کے متعلق کوئی معصوم خبر دے تو اس کا حکم اسی طرح ہوگا، اگر زندہ بھی پیدا ہو تو اس پر زکوٰۃ نہیں، اور مردہ بھی پیدا ہو تو اس کے وارثوں پر بھی زکوٰۃ نہیں، کہ ان کی ملکیت کا ابھی یقین حاصل نہیں ہو سکا، کیونکہ کسی پیدا ہونے والے بچے کے نام پر اگر کچھ ہے تو ابھی وہ مالک نہیں ہوا ہے، اس کی ملکیت ثابت نہیں ہوئی، تو اس کے اوپر نہ اس کے اہل پر اس مال وقف کی زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ جس چیز کی ملکیت معاہدے کے سبب حاصل ہوئی مگر قبضہ نہیں ملا، جیسا کہ کوئی چیز آپ خریدیں اور سال گزر گیا آپ نے چیز خرید کر اور مال حاصل نہیں کیا، یعنی کہ ابھی خریدا ہے لیکن ابھی آپ کے وہ آپ کی ضمانت میں نہیں آیا اور آپ کے قبضے میں نہیں آیا، تو اس پر زکوٰۃ یا کوئی چیز آپ نے بیچ دی مگر قیمت ابھی حاصل نہیں ہوئی، لیکن وہ قیمت جو ہے آپ کو صاحب استطاعت بنانے کے لیے کافی تھی اور سال بھی گزر گیا اس پر، تو اس پر بھی یہ دونوں صورتوں میں زکوٰۃ آپ کے اوپر واجب ہوگی، کہ ابھی آپ قبضہ نہیں لیا ہے آپ نے، لیکن وہ آپ کی ملکیت میں آ چکی ہے، ٹھیک ہے، معاہدہ ہو گیا ہے، تو رجسٹرڈ ہے وہ آپ کے اوپر، تو آپ کو اس میں سے زکوٰۃ نکالنا پڑے گا۔ کوئی چیز بیچ دیں، یہ قسم کی بعض چالاکیاں جو ہے بہت ایسے لوگ کرتے ہیں اکثر، جو بہت زیادہ ذہین ہو جاتے ہیں، اپنے آپ کو بہت سمارٹ سمجھتے ہیں، تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ یہ کارپوریٹ جو ذہنیت ہوتی ہے، جو انڈسٹریل ذہنیت ہوتی ہے، وہ یہاں پہ استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ آپ اپنا مال کدھر بھی روک کر رکھیں اور کہیں کہ ابھی میرے ہاتھ میں نہیں ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے تو آپ زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ آپ مالک ہیں اس چیز کے، اور اس مال کے اوپر آپ کو سال گزر گیا ہے تو آپ کو زکوٰۃ دینا ہوگی، ٹھیک ہے۔ یہ تھا ملکیت کے حوالے سے۔ اور چوتھی شرط ہے نصاب۔ مقدار مقررہ کو نصاب کہتے ہیں۔ ملکیت یعنی کہ آپ کا مالک ہونا، جو تیسری شرط ہم نے ذکر کی تھی۔ یہ نصاب یہ ہے کہ مقدار جو اسلام نے جو مقرر کی ہے وہ مقدار پوری ہو جس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ ہر چیز کے لیے اسلام میں جداگانہ نصاب ہے، جیسا کہ اونٹ کا پہلا نصاب 5 عدد اونٹ ہے، گائے بیل کا پہلا نصاب 30 عدد اونٹ ہیں، 30 عدد گائے ہیں،
یا بیل ہیں. بکریوں کا پہلا نصاب 40 بکریاں ہیں. ٹھیک ہے، ان نصابوں کو ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ پہلا نصاب یعنی کہ آپ کے پاس ابھی اونٹ ہیں اور اونٹ کا عدد 5 کو پہنچ گیا تو آپ صاحب استطاعت ہیں، صاحب نصاب ہیں، آپ کو زکوٰۃ اس عدد میں سے نکالنی ہوگی. گائے بیل رکھتے ہیں اور 30 کی تعداد میں ہیں گائے بیل، تو آپ کو اس میں سے زکوٰۃ نکالنی ہوگی. بکریاں 40 بکریاں ہیں تو 40 بکریوں میں سے زکوٰۃ نکالنی ہوگی. ایسا 5ویں شرط ہے کہ پورا سال کا مکمل ہونا، حول کامل جس کو کہتے ہیں، الحول الکامل. یعنی حدیث شریف میں یہ ذکر کیا گیا ہے خصوصیت کے ساتھ کہ لا زکاۃ فی مال حتی یحول علیہ الحول، مال میں زکوٰۃ نہیں ہے جب تک کہ 1 سال نہ گزر جائے. ایک مال تھا آپ کے پاس، وہ 11 مہینے میں ضائع ہو گیا، یا 11 مہینے میں یعنی 5 اونٹ تھے، 11ویں مہینے میں یا اس کے اوپر سال گزرنے سے پہلے 1 اونٹ کم ہو گیا، بیچ دیا، مر گیا یا کچھ اور، تو آپ چونکہ سال پورا ہونے سے پہلے عدد کم ہو گیا تو آپ صاحب استطاعت نہیں ہیں. اسی طرح زکوٰۃ کے مال کو آپ دیکھیں گے کہ ہر چیز میں زکوٰۃ کا مال جتنا بھی نصاب مقرر کیا گیا ہے، اس نصاب میں سے اگر کچھ چیز کم ہو جائے تو آپ کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. یہ جان بوجھ کر جو کم کر لیتے ہیں یہ ان کے لیے نہیں، وہ تو گناہ گار ہوں گے اللہ کی بارگاہ میں. یہ دھوکہ لوگوں کو دینا، اپنے آپ کو دینا ہے. اللہ تو ہر چیز کو دیکھنے والا. اگر 1 سال کی مدت میں کمی ہو تو زکوٰۃ نہیں ہوگی. اگر 1 سال کے اندر نصاب کا پورا مال یا بعض حصہ بیچ دیا گیا یا منتقل کیا گیا تو مدت منقطع ہو جائے گی، یعنی مدت ٹوٹ جائے گی کیونکہ اس پر سال پورا نہیں ہوا. اور اس کے بعد سال پورا نہیں ہوا یعنی کہ آپ سمجھے کہ 10ویں مہینے میں یا 11ویں مہینے میں یا بیچ میں کبھی بھی، حتیٰ کہ ہم آخری حد تک بھی بیان کر رہے ہیں کہ 11ویں اور سال ختم ہونے سے 5-10 دن پہلے بھی اگر آپ کے پاس میں ایسے حالات ہوئے کہ آپ جس چیز کے مالک تھے اور اس پر نصاب قائم ہو رہا تھا لیکن کسی سبب سے آپ کو بیچنا پڑا، تو آپ نے جیسے ہی بیچا تو وہ جو سال اس کے اوپر 1 سال جو ہے کاؤنٹ ہونا شروع ہوا تھا وہ ختم ہو جائے گا، اس کے وہاں پہ وہ بریک ڈاؤن ہو جائے گا. تو پھر آپ دوبارہ جب خرید لیں یا دوبارہ آپ کے پاس مال آ جائے تو وہاں سے پھر 1 سال نئی تاریخ شروع ہوگی، وہاں سے پورا 1 سال شمار کیا جائے گا. کھیتی کی پیداوار، زراعت اور درختوں کے پھل کے لیے سال کی مدت کی شرط نہیں ہے. یہ جب پیدا ہوتے ہیں تبھی ان میں سے زکوٰۃ کا حصہ نکالا جاتا ہے. چھٹی شرط یہ ہے کہ جس کو صوم کہتے ہیں، ٹھیک ہے، سین و میم. صوم ایک ہے صاد و میم جس کو روزہ کہتے ہیں، ایک ہے سین و میم جو چرانے کو کہتے ہیں یا چرائی کو کہتے ہیں، یعنی کہ جو مفت کی چراہ گاہ میں ہوتا ہے، ایسی چراہ گاہ میں جس کی قیمت بہت کم ہو. اگر چراگاہ کی قیمت کافی ادا کرنا پڑے یا مویشی کو برس کے اکثر حصے میں چارے پر پالنا پڑے تو ان کے لیے زکوٰۃ نہیں ہوگی. اگر مفت کی چراگاہ ہے، جیسا کہ کسی کے بھی مقام پر ایسا کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے، ایسا تو نہیں کرنا چاہیے، لیکن
किसी के भी जगह पे ले जाते हैं, चरा देते हैं, तो वैसी जगह पर जब आप मुफ्त की जगह पे चरा रहे हैं जानवर को, तो वहाँ आपको ज़कात नहीं होगी। ज़कात मुफ्त की चरागाह में होगी। कोई ऐसी जगह कि जहाँ पर आपको कीमत अदा करना पड़े, चाहे कम हो, तो वहाँ पर आपके लिए ज़कात नहीं है, क्योंकि आपको साल भर चराने के लिए अलग से पैसा देना पड़ रहा है। तो जो आपका निसाब बना है वो निसाब में से आप गोया के खर्च कर रहे हैं, तो लिहाजा आप साहिब निसाब ही नहीं हुए। अगर चारे की मकदार साल के मुकाबले में खलील हो, कम हो, तो ज़कात वाजिब होगी, वरना नहीं। अगर जो है चारा साल भर के मुकाबले में जो चारा होता है, अगर आप उसको देखें और उसकी कीमत को आप अपनी इस्तिताअत के जानवरों में देखें और आपको वो मकदार बहुत कम दिखे, यानी कि ये बहुत चराने के जो जगह होती हैं आमतौर पर इतनी महंगी नहीं होती कि जिसकी वजह से ज़कात वाजिब ना हो, तो बहुत कलील रकम पर साल भर के लिए आपको चराने की इजाज़त मिल जाती है। तो एकदम कलील कीमत हो और उसका आपकी मिल्कियत के सामने अगर देखा जाए तो कोई शुमार ना हो, तो आप साहिब ज़कात हैं। अब ये आपका अपना विजदान है या आपका अपना ज़मीर है कि वो क्या कहता है, वो आपको इवैल्यूएट करना है। ठीक है, अगर किसी के पास जानवर है, अगर नहीं करते आप तो आप गुनाहगार होंगे। आप उतनी कीमत नहीं थी, लेकिन आप फिर भी जो है अपने आप को बचाने के लिए कहने लगे कि हाँ भाई, मेरे पास जानवर हैं और मैं चराने के लिए पैसे देता हूँ, लिहाजा मेरे लिए ज़कात नहीं है, तो भी गुनाहगार हो जाएंगे। तो ये छठी शर्त जो है चराने की, ये सिर्फ मवेशियों के लिए है, यानी कि जिनके पास जानवर होते हैं जो चराते हैं, ये सिर्फ उन्हीं के लिए है, सबके लिए नहीं। बाकियों के लिए 5 शराइत ये पाई जाएं तो भी काफ़ी है। मुसलमान होना, आज़ाद होना, मिल्कियत आपके पास होना और निसाब मुकर्रर का आपके पास साल भर निसाब मुकर्रर होना। फिर 5वीं शर्त है कि साल उसके ऊपर एक साल पूरा गुजरना। तो ये 5 शराइत हर एक के लिए हैं। इन 5 के अलावा चराने की, सौम की जो शर्त है वो मवेशी के लिए भी, इन 5 के बाद में वो इस चीज़ को भी देखेगा। इंशाअल्लाह इसके अलावा के मसाइल आइंदा के हम दर्स में शरीक करेंगे। आज इन्हीं शराइत के ऊपर इत्तेफाक करते हैं कि ये बातें ज़हन नशीन रखें कि लोग अक्सर जो है इनका ख्याल नहीं करते और इसकी वजह से बला में पड़ जाते हैं और बलाओं का अपने ऊपर क्या कहते हैं कि बुलावा आम कर लेते हैं। जो ज़कात नहीं देते, अल्लाह की लानत भी है उनके ऊपर और ख़ुद उनका माल उनके पास अब नहीं रहता। अब आप ये कहें कि आप हाल दुनिया को देखकर आप ये समझें कि बहुत माल है वगैरह वगैरह, तो वो माल उनसे वफ़ा नहीं करता, इसीलिए कि जो ज़कात वैसे ही नहीं देते तो वो कई और किस्म की परेशानियों में घिरे हुए रहते हैं जो उनका पीछा नहीं छोड़ती। माल तो नज़र आता है, लेकिन माल वो उनके साथ में उनको जो सुकून और आफियत देने के लिए था, जो उनकी ज़िंदगी के अंदर सहूलत पैदा करने के लिए था, वो सहूलत ही नहीं पैदा करता। तो ये वजह बनती है। वल्लाहु आलम। हम इंशाअल्लाह इन ज़कात के मसाइल के हवाले से मज़ीद गुफ्तगू करेंगे आइंदा दुरूस में। आपको अगर कोई सवालात हों तो आप उसको चैट्स वगैरह में आप
ہم لکھ کر ڈال سکتے ہیں، یا بعد میں ہم آپ سے اختتامیہ میں سوال کر لیں گے، کچھ ہو تو آپ لکھ کر نوٹ کر کے رکھ لیں۔ اب ہم درس کے ہمارے اگلے حصے کی طرف چلتے ہیں، جو کبریت الاحمر والاکسیر الاکبر فی اسرار السلوک الی الملک الملوک، سیدنا الامام الحبیب عبداللہ بن ابی بکر العیدروس رضی اللہ عنہ ونفعنا بہ کی کتاب کے حوالے سے ہم درس تصوف سلوک جاری کیے ہوئے تھے، جاری رکھے ہوئے تھے۔ الحمدللہ احوال کا بیان جاری تھا۔ ہم نے پچھلی نشست میں ذوق اور شرب کے بعد محو اور اثبات کے تعلق سے گفتگو کی تھی، اور آج کا درس جو ہے اس کے اندر سیدنا امام الحبیب عبداللہ بن ابی بکر العیدروس رضی اللہ عنہ احوال میں ذکر فرماتے ہیں کہ من الاحوال الستر والتجلی، کہتے ہیں کہ ستر اور تجلی بھی احوال کا حصہ ہیں۔ یہ روح کی اور سلوک کی احوال میں سے ایک اہم حصہ ہے۔ آپ جب سلوک طے کرتے ہیں، آپ ارادت طے کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ تک کا آپ سفر جاری رکھتے ہیں، اور ایک شیخ طریقت کے اصول پر، ایک طریقت کے اصول پر جب آپ کا سفر جاری رہتا ہے، تو جو احوال آپ کے اوپر آتے ہیں ان میں سے ستر اور تجلی ہے۔ یاد رکھیے کہ یہ جو اب احوال ذکر کرتے ہوئے آ رہے تھے ہم پچھلے چند نشستوں میں، یہ احوال ابتدا میں نہیں آتے، یہ آگے چل کر جیسے جیسے معرفت آپ کے اندر پیدا ہوتی چلی جاتی ہے، یہ تب جا کر پیدا ہوتا ہے۔ فرمایا من الاحوال الستر والتجلی، فالتجلی نور ومکاشفۃ من اللہ تظہر فی قلب العارف تدہشہ وتحرقہ۔ فرمایا کہ احوال میں ستر اور تجلی جو ہے یہ دو حال ہیں۔ تجلی ایک نور ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک قسم کا مکاشفہ ہوتا ہے، یعنی کہ ایک قسم کا اظہار ہوتا ہے، ایک قسم کا حجابوں کا ہٹایا جانا، کہ جس کے بعد بندے اور اللہ کے درمیان جو حجاب ہیں ان میں سے وہ جب کچھ حجاب اٹھاتا ہے تو ایک اللہ کی جانب سے وہ جو نور چاہے، یہ نہیں کہہ سکتے کہ عین ذات الہی کا نور ہو، یہ نہیں کہہ سکتے، وہ اسماء کا نور ہو سکتا ہے، اللہ کے ناموں اسماء مبارکہ میں سے کوئی ناموں کا نور ہو سکتا ہے، اللہ کی صفات کا نور ہو سکتا ہے، یا اللہ کی ذات کا بھی ہو سکتا ہے۔ وہ درجوں میں فرق ہوتا ہے، اور آپ جس درجے میں ہوں، جس مقام پر ہوں، اس مقام پر اس کا اثر معلوم ہوتا ہے، محسوس ہوتا ہے، ورنہ عام طور پر یہ بیان نہیں کیا جا سکتا کہ وہ کون سا نور ہے، لیکن وہ ایک نور ہوتا ہے کہ جو اللہ کی جانب سے ظاہر ہوتا ہے بندے عارف کے قلب پر۔ یہاں پہ یہ بات سیدنا امام عبداللہ بن ابی بکر العیدروس رضی اللہ عنہ نے مقید کی ہے فی قلب العارف کہہ کر، کہ ایک عارف بندے، ایک معرفت والے کے دل پر ہی اس نور کی تجلی ہوتی ہے۔ اس نور کے تجلی کا معنی کیا بیان فرماتے ہیں کہ وہ ظاہر ہونا، ایک قسم کا مکاشفہ ہے، یہ مکاشفۃ، وہ ایک قسم کا مکاشفہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب اپنے بندے سے چاہتا ہے، بندے سے قرب چاہتا ہے، اور اپنے بندے کا سفر اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے،
اس کی بارگاہ میں اس کا تقوی، اس کی طہارت، اس کی پاکیزگی، اس کے افعال کی پاکیزگی، اس کے دل کی پاکیزگی، اس کے ذہن کی پاکیزگی، اس کی فکر کی پاکیزگی، اس کی بول چال کی پاکیزگی، یہ ساری چیزیں اثر کرتی ہیں. اور پابندی احکام ظاہری احکام پر پابند رہنا، دل کو لوگوں سے پاک لوگوں کے بارے میں پاک ذہنیت اور پاک سوچ و فکر رکھنا. جب کسی کے بارے میں بات کریں تو اچھی گفتگو کرنا، بجائے یہ کہ ہمیشہ برا 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 کہتے رہیں. تو جب یہ پاکیزگی ہر طرح سے پاکیزگی ہو جائے اور بندے کا تقوی بڑھتا رہے، اللہ تعالیٰ کی خاطر خوف بڑھتا رہے، اللہ تعالیٰ قلب کے اندر معرفت پیدا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی پہچان کے راستے بڑھاتا ہے، تو وہ بڑھتے چلے جاتے ہیں. جب بڑھتے چلے جاتے ہیں اور بندے کا دل معرفت، دل عارف بن جاتا ہے، تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ کا نور ظاہر ہوتا ہے، اللہ تجلی فرماتا ہے. اور وہ اس کے دل کو دہشت اور سوزش پیدا کرتی ہے. ٹھیک ہے، حق، گرماہٹ اور ایک پاکیزگی کی جلن پیدا کرتی ہے. جلنا، سوزش کہیں تو بہت زیادہ اچھا ہے اس کے لیے، کہ تدہشہ وتحرقہ، وہ نور اس بندے کے دل کو دہشت بھی دیتا ہے، یعنی ہیبت میں لرزاں کر دیتا ہے کہ وہ اللہ کی کا نور ہے، وہ اللہ کے اسماء و صفات میں سے یا اللہ کی کوئی بھی دوسری اس کی ذات سے متعلقہ امور کا، اس کے ذات سے متعلق اشیاء کا نور. جب وہ نور دل کے اوپر تجلی کرتا ہے تو اس وقت ہیبت اور دہشت اس ذات الہی کی ایسی پیدا ہوتی ہے کہ وہاں پہ کوئی اور قسم کا خوف نہیں رہتا. یہاں جا کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ ان کے اوپر کوئی خوف، کوئی حزن نہیں رہتا میرے دوستوں پر. کیوں؟ کیونکہ ان کے دل پر میری تجلی ہوتی رہتی ہے. جب میری تجلی ہوتی ہے تو میرے تجلی سے وہ دہشت پیدا ہوتی ہے کہ دوسری دہشت کا کوئی اس کے سامنے اثر باقی نہیں رہتا. وہ تجلی کی دہشت کو آپ دیکھیں اور اس کا خوف دیکھیں، اس کی ہیبت دیکھیں، اس سے لرزاں ہونے کو دیکھیں، تو اس کے سامنے دنیا اور دنیا کی چیزیں کوئی اثر انداز ہی نہیں کرتی. کوئی جب اس تجلی کے اوقات میں کوئی دوسرا اثر پیدا نہیں ہوتا، کوئی دوسری چیز غلبہ نہیں پا سکتی، کوئی دوسری چیز کا زور نہیں ہوتا، وہ ہر چیز ہیچ ہے. جب بندے کی صفات، اس کی توجہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف ہوتی ہے، قلب میں معرفت اور اس معرفت کے اندر ابال پیدا ہوتا ہے، اس معرفت کے اندر جب ایک تڑپ پیدا ہوتی ہے، اس تڑپ کی کیفیات کے اندر اللہ تعالیٰ کا نور ظاہر ہوتا ہے، انکشاف ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ پردے اٹھاتا ہے اور اپنے قلب، اپنے بندے سالک کے دل کے اوپر ایک ایسی نگاہ لطف و اکرام فرماتا ہے کہ جس سے اظہار نور ہوتا ہے، پردے ہٹتے چلے جاتے ہیں. وہاں پر اللہ تعالیٰ کے اس نور کے عالم میں، کہ جہاں پر بندے کا قلب، بندے کا سر و اخفا اللہ تعالیٰ کی تجلی کے ذوق کے اندر انہماک پا جاتا ہے، وہاں پر پھر لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کی کیفیات رہتی ہیں کہ نہ میرے ولی کے اوپر کسی قسم کا خوف ہے، نہ وہ کسی چیز کا غم کرتا ہے. کیوں؟ کہ اب اس کا دل غم اور خوف محسوس کرنے کے عالم میں ہی نہیں ہے. اسے دنیا کے عالم سے ہٹا کر اس کے اوپر، وہ ہے دنیا کے اندر لیکن اس کے اندر سے دنیا کا
اثر ختم کر کے اب ہم نے اپنے نور سے اس کے دل کو روشن کر دیا ہے. اس کے دل کے تخت پر اور اس کے دل کے آئینے پر اللہ تعالیٰ کے نور کی تجلی ہے کہ اب اس کے نور سے متجلا ہے، اس کے نور سے روشن ہے. اور اللہ کے جب نور سے روشن ہے تو اللہ کا نور احاطہ کرنے والا، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، اسے کوئی چیز احاطہ نہیں کر سکتی، وہ جس چیز کو چاہے احاطہ کر سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو احاطہ کس نے کیا؟ اللہ تعالیٰ کو تو احاطہ کوئی دل نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ کو کوئی دل پورے طور پر اللہ کی ذات اور اللہ کے پورے نور کو سنبھال نہیں سکتا، لیکن اس کا نور جب چاہے تو اس کا نور ایک قلب انسان کو، جو قلعہ انسانی ہے، انسانی جسم کے اندر ایک موجود ایک قلعہ ہے جو انسان کو چلانے کے لیے سرچشمہ ہے، اس کو اللہ تعالیٰ گھیر لیتا ہے اپنے نور سے کہ حجابوں کے اندر وہ اس کو لپیٹ لیتا ہے. تو جب لپیٹ دیتا ہے تو کون سی ایسی چیز کا اثر باقی ہے کہ وہ وہاں تک چل کر آئے؟ کوئی چیز باقی نہیں رہتی. تو وحشت نہیں کہیں گے، دہشت رہتی ہے. وحشت کا لفظ غلط ہو جائے گا. دہشت رہتی ہے، خوف رہتا ہے، رعب رہتا ہے، اور ایسا پرتو رہتا ہے کہ جس کے سامنے کھڑے ہونے کو ایک قلب انسانی کے اندر ہیبت پیدا ہو. اور یہی وجہ تھی کہ سیدنا و سندنا و امامنا امام الانبیاء والمرسلین حبیب رب العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کے حوالے سے کہا گیا کہ حضور کی شخصیت ایسی رعبدار اور ایسی ہیبت والی تھی، اور خود حضور نے فرمایا کہ ایدنی ربی برعب، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے رعب کے ذریعے سے میری مدد کی. یعنی کہ حضور کو جو دیکھتا وہ رعب زدہ ہو جاتا تھا، اس کے اوپر رعب طاری ہو جاتا، ایک قسم کی ہیبت طاری ہوتی. اور یہی چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل عطرت میں پیدا ہوئی. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اندر وہی رعب دیکھا گیا کہ کسی کے اندر مجال و جرت و جسارت نہیں تھی کہ آپ کے سامنے آ کر بے باک ہو. وہ گستاخ بھی ہوتا تو گستاخی کے اندر ایک آپ اس کو اندر ہی اندر ایک رعب کھائے جاتا تھا. وہ کیفیات تھی. سادات حسن و حسین کے اندر یہی کیفیات تھی. ائمہ اہل بیت کے اندر یہی کیفیات تھی. رعب اور بلا مبالغہ. یہ صرف عقیدت کی بنا پر نہیں کہتا کہ بہت سارے احباب میں سے، دوستوں میں سے، کسی اور لوگوں میں سے جو کوئی فقیر کے شیخ و مرشد اور مربی و محسن حضرت سیدنا حبیب مجتبی بن جعفر العطروش کی بارگاہ میں، ان کی حضوری میں بھی حاضر ہوا، چاہے فقیر کے اساتذہ میں سے کیوں نہ تھے، انہوں نے بھی یہی کہا کہ آپ کی شخصیت ایسی ہے کہ ان کی بارگاہ میں موجود رہو تو ایک الگ قسم کا رعب ہے، ایک ہیبت اور ایک دہشت طاری رہتی ہے. سدھرتا نہیں ہے قلب کے اندر ایک قسم کی ایک قسم کا متلاشی ہوتا ہے کہ کہیں چھپ جائے. یعنی کہ براہ راست سامنے رہنے سے وہ قلب جو ہے اپنے آپ کو چھپنا چاہتا ہے. وہ ویسی کیفیات. وہ کیوں کہ تجلی ان ذوات قدسیہ پر اللہ تعالیٰ کی ہوتی رہتی ہے، مکاشفہ ہوتا رہتا ہے، ان کا نور ان کے قلب پر تجلیات فرمایا ہوا ہوتا ہے. تو کیا ہوتا ہے؟ ہیبت ہی طاری ہوتی ہے. گویا کہ بیٹھ کر کھا رہے ہیں لیکن دل پریشان. ان کے ساتھ مجلس میں ان کے سامنے بیٹھے ہیں، ان کے سامنے بیٹھ کر ذکر کر رہے ہیں، لیکن دل کہیں کسی قسم کا کونا ڈھونڈتا رہتا ہے کہ کہیں کچھ جائے پناہ ملے تو وہاں سے دیکھوں، براہ راست دیکھا نہیں جاتا. تو اس قسم کے
اللہ کے بندے ہوتے ہیں، اللہ کے بزرگ برگزیدہ اللہ کے چنندہ بندے ہوتے ہیں کہ جن کے اوپر وہ رعب اللہ تعالیٰ جاری فرماتا ہے۔ سادات گزرے، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ گزرے، سیدنا خواجہ معین الدین حسن سنجری چشتی رضی اللہ عنہ گزرے۔ کس کی مجال تھی کہ ان کے سامنے براہ راست بے باک ہو کر ان کے سامنے کھڑے ہوں؟ کسی کی نہیں۔ حضرت سلطان العارفین بابا شرف الدین سہروردی رضی اللہ عنہ کی کیفیات یہی تھی، کسی کے اندر جسارت ہی نہیں تھی کہ یہ بے باکی لا سکے۔ کیوں؟ کہ ان کے اوپر ایسا اثر ہوا کرتا تھا۔ سادات اعداریسہ کے بارے میں ہم نے پڑھا، سلسلہ عیدروسیہ کے دیگر سادات، دیگر اولیاء صالحین کے جو سورت میں، احمد آباد میں، بیجاپور میں، اور پھر کیرلا میں جب ہم گئے وہاں پہ بھی ہم نے دیکھا سنا ایک عجب روب ہوتا۔ پھر حضرت سیدنا الامام الحبیب شیخ شیخ بن محمد الجفری جو کہ ٹیپو سلطان کے جو ہے نا پیر مرشد گزرے۔ خود ٹیپو سلطان کا کہنا تھا کہ ان کی بارگاہ میں جاؤ تو دل دہشت زدہ رہتا۔ کیوں رہتا؟ کہ وہ نور کا جو ریفلیکشن ہے، اب اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کی تجلی کا جو ہے ڈائریکشن ان کی طرف کیا ہوا ہے، ان کے دل کی طرف کیا ہوا ہے، تو اس سے جو رعب پیدا ہو، اس سے جو ہیبت پیدا ہو، وہ خوف زدہ کر دیتی۔ سیدنا وجدنا الحبیب عیدروس بن حسین العیدروس رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں، فقیر کے جد محترم، ان کی بارگاہ میں جنہوں نے دیکھا ہے یہ انہوں نے بیان کیا، جن کی آنکھوں نے جس کی عین آنکھوں نے دیکھا ہے، یہ کسی کی لکھی ہوئی، کسی کا بھی بہت سارے، یہ بات بڑی اس سے کہنی پڑتی ہے کہ بہت سارے دکن کے اولیاء کے بارے میں یہ ان کی سیرتوں میں لکھ دیا جاتا ہے بغیر کوئی خیال کیے کہ وقت کے سلطان اور حاکم حضور نظام آتے اور آ کے چپلوں میں بیٹھ جاتے تھے، حضرت کو فلاں نہیں کرتے تھے، یہ نہیں کرتے تھے۔ یہ بات بہت حد تک غلط بھی ہے اور بعض حد تک درست ہے۔ بہت حد تک اس لیے کہ ہر ایک کے پاس میں نہیں جاتے تھے وہ، جنہوں نے ان کی زندگی دیکھی ہے، جنہوں نے قریب سے اٹھایا بٹھایا ہے حضور نظام کو، آصف جاہ سابع کو، آصف جاہ سادس کو، جنہوں نے دیکھا ہے، ان کی آخری سانسوں تک جنہوں نے ان کی خدمت کی ہے، ان سے پوچھیں تو یہ لوگ ہر ایک کے پاس نہیں جاتے تھے، جیسا کہ لکھا گیا ہے۔ اولیاء کی سیرت محتاج نہیں ہے کہ آپ سلاطین کا ذکر کریں اور سلاطین کا ان کے سامنے اپنی گردنوں کو جھکانا ہی ثابت کرے تو ہی یہ برگزیدہ بنیں گے، ورنہ نہیں۔ ہر ایک ولی کا مزاج الگ ہے۔ آپ زبردستی ان کی سیرتوں میں سلاطین کا ذکر کر کے جھوٹ اور سچ کے واقعات کو ایک ساتھ کر کے ان کی سیرت کو خراب کرنے کی کوشش مت کریں۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اولیاء کی ذات بدنام۔ ہم کسی ولی کے بارے میں نہیں کہہ رہے ہیں، ہم وہ سیرت نگاروں کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے جھوٹ گھڑا۔ اور بڑا ہی افسوس ہے ان سیرت نگاروں پر کہ جنہوں نے عرب کے اور یمن کے اولیاء و صالحین کا ذکر نہیں کیا اپنی کتابوں میں، جبکہ وہ لوگ کہ جنہوں نے آصف جاہ سابع اور سادس کی زندگی دیکھی، انہوں نے کہا، اور جو آخری وقت تک بھی ہاتھ پکڑ کر ان کو چلاتے تھے، انہوں نے کہا، انہوں نے دیکھا اور انہوں نے کہا کہ کبھی سیدنا حبیب عیدروس بن حسین العیدروس رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں حاضری کے لیے آتے تو خاموشی کے ساتھ آتے تھے، ورنہ آپ دیکھیں تو سلطان کا جب بھی گزر ہوتا ہے تو بہت شور ہوتا تھا، اور ان کی آمد سے پہلے ہی غل ہوتا تھا، پکارا ہوتا کہ سلطان کی سواری آ رہی ہے، سلطان کی۔ لیکن جب حبیب عیدروس کے پاس آتے تو وہ سب
پکارا نہیں ہوتا، پہلے ہی سے منع کر دیتے کہ دیکھو حضرت کے پاس پہنچنے سے پہلے آواز کو ختم کر دو. پھر جب جاتے تو آہستہ سے دستک دیتے، کہتے کہ آئے ہیں، کہ نظام آصف جاہ صاحب آئے ہیں، اطلاع دی جائے. اور پھر گاڑی کے پاس میں آج بھی جنہوں نے حبیب مجتبیٰ بن جعفر العیدروس رضی اللہ عنہ حفظہ اللہ کی شخصیت کے بارگاہ میں حاضری دی، ان کو پتہ ہوگا تو وہاں پہ پردہ ہوتا ہے بیچ میں، گاڑی اور کچہری کے درمیان ایک پردہ ہے. کچہری میں ملاقات ہوتی تو برآمدے میں، آنگن میں سلطان کو اندر آنے کی اجازت دے دی جاتی، اور وہ جب تک سیدنا وجدنا حبیب عیدروس باہر نہیں آتے وہ خاموشی کے ساتھ میں ٹہلتے رہتے. تو کسی نے ان کے لائل ہوتے یا پتہ نہیں کیا جو بھی ہو، ان کی نیات اللہ جانے، اب ہم کوئی دوسری بات نہیں کہتے، تو وہ کہتے کہ حضرت آپ سلطان ہیں، آپ بیٹھیے، آپ انتظار کیوں کرتے ہیں ایسا؟ کہا کہ نہیں، حبیب کے تشریف لانے سے پہلے بیٹھنا بے ادبی ہے اور میں نہیں بیٹھتا. حبیب یعنی دادا کے تشریف لانے سے پہلے وہ ٹہلتے ہی رہتے. تو یہ اکرام ہوتا ان کا، ان کی خوش اخلاقی ہے اولیاء کے لیے. لیکن فرماتے کہ یہ ایسا روب تھا کہ جس کے سامنے سلطنت کا روب، حاکمیت کا روب کام نہیں کرتا. ان کے سامنے سلطانی بھی زیر روب ہو جاتی. کیوں؟ کہ وہ اللہ کی طرف سے تجلی رعب اور تجلی تدہیشہ و تحریقہ، کہ جس کی خود تجلی میں یہ خوف زدہ ہوں، جو خود ہیبت سے لرزاں ہوں، جس کی تجلیات میں جن کا قلب خود لرزاں ہوں، وہ کیا پلٹ کرے؟ وہ تحریقہ، سوزش، ایک الگ قسم کا ان کے دلوں میں سوز ہوتا ہے. اولیاء کی صفات میں سے یہ ہے کہ ان کی آہ سرد ہوتی ہے اور ان کے دلوں میں سوز ہوتا ہے. یہ سوز کہاں سے آتا ہے؟ یہاں سے آتا ہے، اللہ کے نور سے پیدا ہوتا ہے. اسی لیے تو سیدنا حبیب عبد الرحمن بن مصطفیٰ العیدروس صاحب القاہرہ ارشاد فرماتے ہیں، سید العیدروس ادرک فتن صار محتار، ادرکہ یا عظیم الغوث من حالة العار، هيا هيا سریعا یا ابن گیدوم الابرار، یا ابن ابی بکر گم گوما فلک سیف بتار. یعنی اس میں جو لفظ انہوں نے استعمال کیا، ادرکہ یا عظیم الغوث من حالة العار، پھر اس کے بعد میں کہا هيا هيا سریعا یا ابن ابی بکر قم قوما فلک سیف بتار، قم بنا فالقلب قد ضاق واحتار، دارکو عبد مخلص فی المحبہ فقد حار، کہ اپنے بندے کی طرف توجہ فرمائیے، اپنے مرید، اپنے سالک کی طرف توجہ فرمائیے، اپنے فرزند کی طرف توجہ فرمائیے. اپنے قصیدے میں اپنے جد سے محبت اور ان کے اندر استغراق محبت کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں، دارک عبد مخلص فی المحبہ، اس مخلص محبت رکھنے والے اس بندے کی طرف متوجہ ہوئیے. فقد حار، کہ یہ سوز میں، حرارت میں گم ہے، یہ سوز اس کو کھائے جاتا ہے آپ کی محبت کا، آپ کی معرفت کا، آپ کی قرب کا. جو قرب روحانی تو یقیناً ہے، لیکن چونکہ قاہرہ میں تھے اور
تریم اور خطہ تریم کو اور سیدنا حبیب عبداللہ بن ابی بکر العیدروس رضی اللہ عنہ کی بارگاہ کو یاد کرتے ہوئے تڑپ اٹھے تھے. کہا کہ آپ کے ساتھ دل تڑپتا ہے کہ آپ کے پاس رہے. گو کہ روحانی قرب موجود ہے لیکن جسم چاہتا ہے جسمانی قربت کو، جسمانی طور پر حضوری کو. اب جس کو یہ محبت ہو اپنے پیران طریقت سے، اپنے مشائخین سے، اپنے سلسلے کے بزرگان دین سے، اور جس کی محبتوں کا یہ اثر ہو جائے، انہی کو سمجھ آتا ہے کہ یہ محبتیں کیا. پوچھی حضرت احمد باد پا سے کہ اپنے پیر کے یاد کرنے پر وہ کیا چیز تھی کہ جو انہیں لمحے بھر میں اپنے پیر کی بارگاہ کی طرف لے چلی، اور آن واحد میں باد پا کہلائے. سید احمد تھے، جو ہی پیر نے یاد کیا تو ان کی یاد پر راتوں رات جب پہنچے آنے واحد میں تو اس رفتار کو دیکھ کر پیر کی زبان سے نکل گیا کہ احمد باد پا ہو گیا. ہوا سے تیز ہے کہ ابھی ہواؤں میں ہماری یاد ختم ہی نہیں ہوئی کہ ہماری یاد سے پہلے آ گیا. تو جن کی حرارتیں اپنے پیران طریقت کی محبتوں سے شعلہ زن ہوتی ہیں، ان کو پتہ چلتا ہے کہ حرارتیں کہاں اثر کرتی ہیں، کیسا اثر کرتی ہیں. والستر ان يرحل عنه ذلك التجلی. فرمایا کہ ستر یہ ہے کہ اب وہ تجلی جو اس کے اوپر ہیبت اور دہشت قائم کی ہوئی تھی، اور جو اس کے قلب کو اور اس کی روح کو آپ ہی آپ جلا رہی تھی، وہ جلن ختم ہو. اور وہ ستر یہ ہے کہ اس دہشت اور جلن کو کم کرنے کے لیے وہ تجلی کچھ لمحات کے لیے، کچھ وقت کے لیے اس کو پرسکون کرنے کے لیے چلی جائے، تو پھر ستر ڈال دیا جاتا ہے. کیلا، آگے فرماتے ہیں سیدنا عبداللہ العیدروس، کیلا ینحرق ویضمحل فی نور التجلی فی نور التجلی نور منہ وفضل وقربت. فرمایا کہ تجلی کا چلا جانا تاکہ وہ قلب عارف کو، معرفت پا گئے ہوئے قلب کو، اور اس ہمارے بندے خاص کو ہماری تجلی جلا نہ سکے، اسی لیے پردہ ڈال دیا جاتا ہے. اور اس کا نور تجلی، اور اس کا یعنی کہ اور اس کا نور تجلی کے نور میں گم نہ ہو جانا، تاکہ پھر اس کے پاس سے حواس ختم ہو جائیں، ہوش ختم ہو جائیں، لہذا ستر ڈال دیا جاتا ہے. اور فرمایا کہ یہ ستر بندے کو جلانی سے بچایا جاتا ہے تاکہ وہ لا یحترق، کہ وہ جل نہ جائے. جیسا کہ حضرت جبرائیل امین نے کہا تھا، لو دنوت انملۃ لاحترقت، کہ میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی شب حضور سدرۃ المنتہا کے آگے حضور کو جانے کا حکم ہے، اور جبرائیل سے رسول اللہ نے پلٹ کر کہا، کیا جبرائیل اب تک رہبر تھے، اب کیوں نہیں آگے آتے؟ تو رہبر نے کہا
کہ میں رہبر دکھائی دیتا تھا، رہبر اور رہنما تو آپ ہی ہیں۔ جبرائیل کی ایک حد قائم کی گئی، جبرائیل ایک حد پر ہے یا رسول اللہ، گو کہ نور ہے، حالانکہ یہ خود نور ہے، ایک نور کی مخلوق ہے، لیکن اس نور کی بھی ایک حد ہے، اور اب اس نور کے آگے وہی نور جا سکتا ہے جو اس نور کا حصہ ہو، نور کی حد میں فقط نور ہی جا سکتا ہے۔ صرف ہوتے اگر بشر تو عرش پہ کیسے جاتے۔ خواجہ شوق نے کہا رحمہ اللہ تعالی نور اللہ قبرہ کہ وہ نور کہ جہاں پہ جبرائیل کا نور بھی کہے کہ میں اب یہاں سے اگر ایک پر برابر بھی آگے بڑھا یا رسول اللہ تو میں جل جاؤں گا، تو وہ نور اس نور سے اتنا مختلف ہے کہ جہاں پہ میں نہیں جا سکتا لیکن آپ جا سکتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے آگے چلے تھے۔ تو کیا بات ہے بتانے کی کہ یہ نور اگر زیادہ دیر تک متجلا رہے تو جلا دیتا ہے، اور وہ سوزش بھی جلا دیتی ہے، جس سوزش میں گرفتار ہو جاتا ہے قلب۔ اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، کلیم اللہ کو زیارت کے لیے بلایا گیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام زیارت کے لیے گئے، جو ہی تو اللہ تعالیٰ نے وہ جو بقع نور جلا ہوا تھا، وہ جو نور روشن تھا وادی سینا میں اور طور کے اوپر، وہ اس نور نے آواز دی اور کہا کہ انی انا اللہ رب العالمین۔ اس نور سے جب دیدار مانگا تو اس نے جب تجلی کی، فتجلی ربہ للجبل، ٹھیک ہے تم اس تجلی کو ظاہر سے دیکھنا بھی چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، تمہارے لیے انتظام بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے تمہارے لیے انتظام کر دیتے ہیں۔ وہ کیا؟ تو ہم تجلی فرمائیں گے کہ دیکھو، چند لمحات بھی نہیں دیکھ سکے، اور کیا ہوگا؟ فخر موسیٰ صعیقا، موسیٰ بے ہوش ہو کر گر گئے۔ اور زیادہ دیکھ لیتے تو کیا ہو جاتا؟ تو پہاڑ تو ویسے ہی جل چکا، پہاڑ کے اندر موجودہ ساری چیزیں ویسے ہی جل گئی، تم بھی جل جاتے۔ تو اسی لیے ستر ضروری ہے، تجلی جیسے ضروری تھی، تمہاری خواہش، تمہاری تڑپ نے اللہ کو اس بات پر راضی کیا کہ اللہ تمہیں اپنا دیدار کروائے۔ اس دیدار کی تڑپ نے تجلی کو بلایا، تجلی کو دعوت دی، اور تجلی جب ہوئی تو رحمت خداوندی نے ستر کو دعوت دی اور کہا کہ نہیں، ابھی میرے موسیٰ کو باقی رہنا ہے، ابھی میرے کلیم کو مجھ سے بہت کلام کرنا ہے، میرا کلام بندوں تک پہنچانا ہے، لہذا پردے ڈال دو۔ تجلی کی، آنے واحد میں تجلی کے اوپر پھر پردہ بھی ڈالا، لحترقت، کہیں میرا موسیٰ مثل
کوہ طور ریزہ ریزہ نہ ہو جائے. لہذا موسیٰ کو بچانا بھی مقصد ہے اور موسیٰ کو بتانا بھی مقصد ہے کہ یوں ہمیں ہمیشہ دیکھتے رہنا یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں. پتہ نہیں وہ کون سا نور ہے کہ جس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حضرت فاضل بریلوی احمد رضا خان رحمہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں قصیدہ معراج میں کہ اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی صحابی نے آنکھ بھر کر نہیں دیکھا ہے. یہ کبھی موقع آئے گا تو ہم وہ روایات سنائیں گے، ایک دو نہیں، کئی صحابہ نے یکساں یہی روایت کی ہے. ہماری جرت ہی نہیں ہو سکی کہ کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آنکھ بھر کر دیکھے. کیسے دیکھیں؟ اگر دیکھ لیتے تو جل نہیں جاتے تھے کہ یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ نور ہے اللہ کا. تو لہذا اس نور کو بشری پیکر میں بھی دیکھا جانا اتنا آسان نہیں ہے. اس مثل بشر کو بشری لباس کے اندر بھی دیکھا جانا ٹک ٹکی باندھ کر لگاتار یہ آسان نہیں ہے. تو اس کے اوپر پردے، پھر پردے پہ پردے. کس نے دیکھا ہے محمد کو اٹھا کر پردہ، یہ بشر مثل بشر پردے کے اوپر پردہ. حضرت عوج یعقوبی حیدر آبادی ارشاد فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے دیکھا؟ صحابہ نے نہیں. کس نے دیکھا؟ کسی نے نہیں. یہ بشر مثل بشر پردے کے اوپر پردہ، اس کی بشریت ہی پردہ، پھر مثل بشر کہہ کر پردہ، پھر اس بشریت کی مثلیت کے اوپر پردہ، پھر اس کی نور پر پردہ، اس کی روح پر پردہ، اس کی اصلیت پر، اس کی حقیقت پر پردہ، اس کی معرفت پر پردہ. پردے ہی پردے. کون دیکھ سکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے. بس یہی کہا جا سکتا ہے. وہ اسی کے جلوے ہیں، ورنہ رسول اللہ کو دیکھنے میں کیا مشکل تھی یا کیا دقت تھی کہ رسول اللہ کو ہی دیکھا. بندہ اپنے نبی کو دیکھ رہا ہے. نہیں، یہ نبی وہ نبی نہیں. موسیٰ کو طور کی تجلی کے بعد خود ان کی خاتون نہیں دیکھ سکی آنکھ میں آنکھ ڈال کر، تو تم کیسے دیکھ سکتے ہو؟ حضرت مولا روم نے ارشاد فرمایا کہ تجلی طور کے بعد آنکھوں پہ پردہ پٹی باندھ کر پھر رہے تھے. پوچھا کہ کیوں؟ کہا کہ میری آنکھوں میں اللہ تعالیٰ کے اس نور کی تجلی ہے جو لمحہ بھر ہی صحیح جو میں نے دیکھ لی، تو جو بھی اس لمحے کی کیفیات تھی میں نے دیکھ لی. تو لہذا اگر مجھے کوئی دیکھ لے آنکھ میں آنکھ ڈال کر تو وہ نابینا ہو جائے گا. لہذا پٹی باندھ رہا. تو آپ کی شریک حیات نے ارشاد فرما، شعیب مدین کی بیٹی تھی. ٹھیک ہے، تو شہزادی تھی، خواہش کر لی کہ کہا کہ ٹھیک ہے ایسا کرتی ہوں کہ دونوں آنکھ سے نہیں ایک آنکھ سے دیکھتی ہوں. تو پٹی ہٹائی، ایک آنکھ سے جب آنکھ میں آنکھ ڈالی تو نابینا ہو گئی. وہ تجلی کا اثر اس آنکھ میں دیکھا تو آپ نابینا ہو گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ پٹی باندھی، لیکن لذت جو ملی اس لذت نے پھر کہا کہ ایک ہی گئی ہے نا، دوسری تو باقی ہے، دوسری کو بھی موقع دیا جائے.
بہت اصرار کیا تو دوسری آنکھ سے پھر دیدار کیا، پھر دوسری آنکھ سے بھی نابینا ہو گئی۔ خیر وہ بہر کیف معجزہ موسیٰ علیہ السلام نے پھر دوبارہ آنکھوں کو واپس لوٹایا، لیکن کیا ہے کہ دیکھنا اتنا آسان نہیں، دیکھنے کے لیے قربانی پڑتی ہے، قربانی دینا پڑتا ہے، دیکھنے کے پیچھے بے ہوش ہونا پڑتا ہے، دور جیسے پہاڑوں سے گرنا پڑتا ہے، اللہ کے نبی ہو کر دقتیں اٹھانی پڑتی ہیں، چلے کرنے پڑتے ہیں، بھوک و پیاس کا عالم برداشت کرنا پڑتا ہے، اپنی لباس کبر کو اتارنا پڑتا ہے، اپنی انا کو چھوڑنا پڑتا ہے، خود پسندی ہٹانی پڑتی ہے، خدا ترسی اور خدا پسندی کو اتنا اپنے قلب اور روح کے شریانوں کے اندر گھولنا پڑتا ہے کہ اس کے بعد سوائے خدا ترسی کے کوئی اور شے باقی نہ رہے۔ محبت الہی میں وہ وارفتگی کی ضرورت پڑتی ہے کہ جس کے بعد دوسری محبتوں کا اثر اس اثر محبت سے آپ کو گمراہ نہ کر سکے، تب جا کر یہ تجلی ہوتی ہے، پھر اس کے اوپر ستر ہوتا ہے تاکہ پھر بچایا بھی جاتا ہے۔ تو لہذا سیدنا حبیب عبداللہ العیدروس نے ارشاد فرمایا کہ لا ينحرق ويضمحل في نور التجلی نور منه، تاکہ اسی لیے پردہ ڈالا جاتا ہے کہ عارف کو وہ جلا نہ سکے، وہ نور نہ جلا پائے، اور اس کا نور تجلی کے نور میں، اس کا نور تجلی کے نور میں گم نہ ہو جائے۔ اور فرماتے ہیں اس کے بعد اختتام کو، اس حال کے ذکر کے اختتام کو جملہ کہتے ہیں وَفَضْلٌ وَقُرْبَةٍ، اور اس سطر کے اندر ایک طرح کا فضل الہی ہے، اور اس پردے ڈالنے میں بھی اس کی قربت اور نزدیکی ہے، اور یہ فضل ہی تو ہے کہ تم دیدار بھی کرو اور تم سلامت بھی رہو۔ ایسا دیدار کہ جس کے بعد سلامتی نہ ہو تو پھر کب دیدار میسر آئے؟ دیدار بقا کو چاہتا ہے، دوام کو چاہتا ہے، دوام کے لیے ضروری ہے کہ آپ دائم رہیں۔ آپ رہیں گے تو پھر دیدار کی دوسری کیفیت باقی رہے گی۔ تو اسی لیے تو علامہ اقبال کہتے ہیں تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، یہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ کی تجلی کو دیکھے گا تو تجلیات کو دیکھ کر وہ چاہے گا کہ وہ کبھی وقت ختم نہ ہو، لیکن تجلی پر پردے ڈالے جاتے ہیں، اور جب تجلی لگاتار ہوتی ہے بندہ دائمی تجلی میں احتراق اور دہشت کا یہ عالم ہوتا ہے، وہ سوزش کا یہ عالم ہوتا ہے کہ بندہ اس تڑپ میں، اس محبت اور لذت دیدار میں جل جانا چاہتا ہے، مر جانا چاہتا ہے مثل پروانہ، پھر مرنا بھی چاہتا ہے، پھر وہ دیدار سے محروم بھی نہیں ہونا چاہتا ہے۔ یہ عجب کیفیت ہوتی ہے۔ تو کہا کہ وہاں جہاں پہ دیدار ہوگا وہاں پہ جینے کی پابندی ہے، وہاں تو بندہ مرنا چاہے گا، بار بار اٹھنا چاہے گا، اور یہاں پہ مرنے کی پابندی ہے کہ یہاں پہ جیتے جی آپ کو دیکھنا چاہتا ہے یا مرنا ہے۔ تو آزادی تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، یہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ان کیفیات کی لذت ہمارے قلوب میں اللہ تعالیٰ
عطا فرمائے، ہمارے دلوں کو وہ لذت عطا فرمائے، ہمارے پیران طریقت، سلاسل طریقت اور شیوخ غنیمت کی طرف سے جو ہمیں یہ لذتیں، یہ محبتیں جس قدر بھی حاصل ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو لذت تام بنائے، اس کو حقیقت میں اس کے حقیقی مزاج کے ساتھ ہمیں اس کے تجربے فراہم فرمائے، ہماری زندگیوں میں ان چیزوں کا حقیقت میں مٹھاس اور ذائقہ نصیب فرمائے، مزہ نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے شیوخ طریقت کو، شیوخ شریعت و طریقت کو باقی رکھے، بالخصوص سیدنا و شیخنا الحبیب مجتبی بن جعفر العیدروس کو اللہ تعالیٰ صحت و سلامتی اور عافیت کے ساتھ عمر دراز دے۔ اللہ تعالیٰ ان کی تمام پریشانیوں اور تکالیف سے ان کو محفوظ اور مامون رکھے، اور ان کے ذریعے سے یہ جو لذات سلسلے کے وابستگان کو حاصل ہے، اللہ تعالیٰ وہ لذتوں کے اندر دوام دے، اس کے تجربے اللہ تعالیٰ ہر ایک وابستہ کو عطا فرمائے، اس کے لیے تڑپ اور اس کے لیے مزاج عطا فرمائے کہ وہ اس ذائقے کی طرف آگے بڑھے کہ جو حقیقت میں حضرت والا کی شخصیت کے ذریعے سے، سیدنا الحبیب مجتبی کی شخصیت کے حوالے سے ہمارے اندر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کل مشائخین طریقت حقہ جو صحیح و سالم اور صحیح شیوخ طریقت ہیں، کہ جو اپنے آبا و اجداد کے طریقت کو صحیح انداز کے ساتھ میں جاری رکھے ہوئے ہیں، سلامت کے ساتھ، جن کے اندر گمراہی کا اثر نہیں ہے، نہ اندر کی نہ باہر کی، اللہ تعالیٰ ویسے شیوخ کو بھی باقی رکھے، صحت کے ساتھ رکھے، ان کے وابستگان کو ان سے محبت دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اکابرین سے وابستہ اور محبت کے اندر اٹوٹ بننے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری عقیدتوں کو سلامت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ خود اللہ تعالیٰ ہماری عقیدتوں کا ضامن اور اللہ تعالیٰ ہماری عقیدتوں کا محافظ بنے۔ اللہ تعالیٰ تمام ہی احباب کو، حاضرین کو، اور جو کوئی بعد میں سنتے ہیں، سب کو صحت و سلامتی دے، عافیت دے اور عمر دراز دے۔ اللہ سب کی تکالیف کو دور فرمائے، رمضان کی ان ساعات کو، ساعات مبارکہ کو ہمارے لیے بھی بابرکت بنائے، ہماری زندگیوں میں بابرکت بنائے۔ رمضان ہم سے اس طور پر نہ ہٹے، یا ہم سے اس طور پر جدا نہ ہو کہ ہم رمضان سے کوئی خیر ہی نہ لے سکے۔ اللہ تعالیٰ اس رمضان کی ہر خیر ہمیں حاصل کرنا نصیب فرمائے، اس کے ہر لمحے کی مغفرت عطا فرمائے، اس ہر لمحے کا نور ہمارے اندر عطا فرمائے۔ یہ جو سبب سے رمضان ہم کو عطا کیا گیا ہے، اس کا سبب، اس کی غایت اور مقصد اور اس کا حاصل ہمیں بھی عطا ہو، اور ہم رمضان کو ایک رسمی رمضان کی طرح گزارنے کی بجائے اس رمضان کو ویسا رمضان گزارنے کی اللہ تعالیٰ کرنا نصیب فرمائے کہ جیسا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ ان احباب کو بھی سلامت رکھے کہ جن کی نگاہیں اس رمضان سیدنا الحبیب مجتبی بن جعفر العیدروس کے ساتھ رمضان گزارنے میں مصروف و مشغول ہیں، جنہیں مواقع حاصل ہیں کہ ان کے ساتھ رمضان گزار سکے۔ ہم تو محروم رہ گئے، لیکن جو محروم نہیں ہیں ان کی خوش بختی پر رشک بھی کرتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو موقع دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو موقع دے کہ ہم اپنے ان شیوخ کے ساتھ، اپنے ان پیران طریقت مربیین کے ساتھ اپنے ایام بابرکت گزار سکیں کہ جن کے پاس گزارنے سے اپنے قلب و روح میں کیفیات احیاء ایمان محسوس ہوتی ہے، کیفیات حلاوت ایمان محسوس ہوتی ہے، قربت الہی کا اثر محسوس ہوتا ہے، حضوری بارگاہ خداوندی کا اثر محسوس ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے نصیبوں کو دوبارہ وہ لذتیں فراہم کرے، اور
جن کو فراہم ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اس کی اہمیت اور قدر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے عزیز و محترم حضرت حبیب محمد بن عبداللہ رفیع صاحب کو صحت و سلامتی کے ساتھ سکون عطا فرمائے، اور آپ کے بھی تمام تر مشاغل کے باوجود، مصروفیات کے باوجود آپ کے تعاون کو، آپ کی معاونت کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور اس کا اجر عظیم عطا فرمائے، اور جو من جملہ تکالیف یقیناً اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہر ایک جو گزر رہا ہے، اگر اللہ کی راہ میں سچا ہے، خدمت کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور تکالیف آ رہی ہیں، تو یہ اللہ کے امتحان ہیں۔ اللہ بس امتحانات پر ہمیں ثابت قدم اور کامیاب رکھے، اور اس پر ہمیں اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ شکر گزار ہی رکھے، لیکن قلوب سے سکون کی کیفیات کو زائل نہ رکھے۔ اللہ تعالیٰ صحت سلامتی دے جملہ ہمارے احباب کو، حبیب عمر بن عبداللہ العطاس کو، حبیب علی رفیع صاحب کو، زبیر قادری شتاری و جمی ہمارے احباب جو حاضر رہتے ہیں اور رہ رہے ہیں، اور جن جو احباب کی محبتیں اور دوستیاں دل کو سکون دیتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام کو اصل سکون عطا فرمائے، اصل ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ خیر اور بھلائی کا معاملہ فرمائے، خیر اور برکت کے دروازے سب کے لیے، سب حاضرین سامعین کے لیے کھول دے، اور ان برکتوں میں اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنی زندگی کو گزار لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ حالات پریشانی کے گزر رہے ہیں، جہاں کہیں عالم میں، ہندوستان میں مہنگائی کے حوالے سے ہو یا کوئی دوسرے حوالوں سے ہو، اور یہ فرقہ واریت کی وجہ سے ہو، اللہ تعالیٰ یہ سب سے اللہ تعالیٰ امان دے، اللہ حفاظت دے۔ اللہ رزاق ہے، اللہ ہمارا رزاق بنے، اللہ حافظ ہے، اللہ ہماری حفاظت کرے، اللہ معاون ہے، اللہ ہماری معاونت فرمائے، اللہ تعالیٰ قہار ہے، اللہ تعالیٰ ان پر قہر فرمائے کہ جو اسلام اور مسلمانوں کو مٹانا چاہتے ہیں، جن کے دلوں میں کینہ اور بغض اور نفرت ہے، اللہ تعالیٰ محبت کی فضاؤں کو ہموار فرمائے، پھر سے تمام جملہ مذاہب جو ہندوستان کی سرزمین پر جس امن کے ساتھ رہتے تھے ویسا رہنا نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہر ایک کو خوشی، شادابی، شادمانی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ جن کے والدین بقید حیات ہیں، اللہ انہیں صحت و عافیت دے، ہمارے ماں باپ کو، والدین کو صحت و عافیت دے، ان کے سائے مبارکہ کو، ان کے سائے عاطفت کو سلامتی دے، اللہ تعالیٰ ان کے سایہ شفقت میں رہنا نصیب فرمائے، سال ہر سال ان کے خوش اور خرم چہروں کو دیکھنا نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے تمام افکار کو دور کرتے ہوئے صحت کے ساتھ عمر دراز دے، اور جو ہمارے مرحومین ہیں رمضان کی ان ساعتوں میں ان کی مغفرت فرمائے، جو ہمارے احباب جو پچھلے سال ہمارے ساتھ رمضان گزارے، یا جن کے ساتھ ہم نے عیدیں کی، جن کے ساتھ ملاقاتیں کی، جو اس سال ہمارے درمیان نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو، اور اس سے پہلے ہمارے احباب جو ہمارے تعلق میں، ہمارے رفاقت میں، رشتہ داریوں میں تھے، جو آج نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرتیں فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو نور سے منور فرما دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے وسیلے سے اللہ تعالیٰ ان کے لیے قبر میں بھی امن رکھے، آخرت میں بھی ان کو امن والوں میں اٹھائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سائے شفاعت میں اٹھائے، حضور کے سائے دامان ستاریت میں اٹھائے، کہ جس کی ستر پوشی میں اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرماتا ہوا اللہ تعالیٰ جنتوں میں جگہ عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، والحمد للہ رب العالمین، والفاتحہ لحضرت النبی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ
الضالين آمين 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 اللهم آمين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تدع فينا ولا منا ولا معنا ولا من أمة سيدنا محمد شقيا ولا محروما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على النبي الأمجد ورسول الأسعد سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين وما علينا إلا البلاغ. کسی کے پاس کوئی سوالات ہوں تو تیزی کے ساتھ آپ کے سوالات کو شریک کر لیتے ہیں، ورنہ افطار کا وقت قریب ہوتا جا رہا. ممکن ہے کہ ہندوستان میں رہنے والے احباب کو تیاری بھی کرنی ہے افطار کی. سوالات ہیں تو شریک کریں گے، ورنہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اللہ تعالیٰ سب تمام احباب کو صحت و سلامتی دے، بالخصوص آپ کو، آپ کے تمام اہل خانہ کو، تمام آپ کے گھر میں رہنے والے احباب کو، افراد کو اللہ سب کو صحت و سلامتی دے. پھر من جملہ تمام حاضرین اور ہمارے احباب متعلقین سب کو صحت و عافیت کے ساتھ رکھے، سب کی پریشانیاں اور تکلیفوں کو دور کرے. جو کوئی چیزیں ضرر رساں ہیں اور تکلیف پہنچاتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو مانع فرما دے، اللہ تعالیٰ دور رکھ دے اور ہم سے پھیر دے. صلی اللہ علیہ وسلم محمد وآلہ وصحبہ بارک وسلم والحمد للہ رب العالمین. ممکن ہے کہ کسی کا پھر سوال نہیں ہے تو انشاءاللہ آج کا درس کا اسی پر اکتفا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے دروس کو قبول اور منظور فرمائے، ہمارے روزوں کو، ہماری عبادتوں کو، جملہ کارہائے خیر کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور مزید توفیق دے کہ جو بقیہ ایام ہیں انہیں حق ادائے رمضان کے ساتھ جو ہے نا گزارنے کی توفیق دے. وصلی اللہ علی خیر خلق سیدنا محمد وآلہ وصحبہ بارک وسلم والحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرا کثیرا.